بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرمانے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصاحبہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دیجئے، قل ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو۔ اطاعت کے اندر یہ ہے کہ رب کعبہ نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام پر پختہ ایمان لے کے آنا، اور آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ پھر رب کعبہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا آقا کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین جب رب کعبہ نے کہا ہے تو ہم نے آپ کو رحمت للعالمین لقب دیا ہے، تو پھر ہم مسلمان بندوں کو چاہیے کہ آپ کریم علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کریں اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے گئے، تو آپ باہر سے جب گھر آئے تو پوچھا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے عائشہ ایک روٹی مجھے بھی لگانے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیے روٹی۔ تو آپ علیہ السلام نے روٹی لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، جو میں نے پہلے روٹی لگائی تھی وہ بھی اٹھا لے، جو بعد میں لگائی تھی وہ بھی اٹھا لے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ابھی تک روٹی نہیں پکی تھی۔ تو میں نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا ماجرا ہے؟ جو میں نے پہلی روٹی لگائی تھی وہ بھی اٹھا لی، جو بعد میں لگائی تھی وہ بھی اٹھا لی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، جس چیز کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گیا، اس چیز کو دنیا کی آگ یا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان بہت بالا بلند ہے، بہت بالا مرتبہ والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، ہم مقام زہرہ پر موجود تھے، تو پانی ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، تو اس برتن سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی ہم سیرت مبارکہ پر بات کریں تو آپ کے اوصاف بہت ہیں، تو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے شان رکھی ہے وہ سب نبیوں سے اعلیٰ اور بلند ہے اور بالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے درمیان موجود تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے حواریوں، میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا، سیدی، تو آپ کے بعد وہ جو نبی آئے گا وہ کیا سب سے اعلیٰ اور شان بلند مرتبے والا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ابن مریم کو ان کے نالین کے تسمے بند کرنے کی اجازت نہیں مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے میرے محترم اسلام بھائیوں، جس نبی کے لیے نبی خوش ہوں کہ ہمارے بعد وہ نبی آئے گا، تو اس کے ہم نالین کے تسمے بند کریں گے تو ہمیں سعادت مل جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو مسلمان بندہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ مبارک زندگی نہیں گزارتا۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مبارک زندگی گزاریے، تو سنتوں پر عمل کرتے رہیے۔ تو
अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना इस पर अमल करने की तौफीक